الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، سورہ البقرہ کی آیت 151 کے حوالے سے ہم الکتاب اور اس کے متعلقات، کتاب اور کتاب کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں، اس حوالے سے ہمارا یہ درس تھا۔ تو آج ہم سورہ الاعراف 7ویں سورہ جو ہے، 7ویں سورہ اور آیت نمبر 1 اور 2 یہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الاعراف 7ویں سورہ ہے اور 181 صفحہ ہوگا، غالباً 181 صفحہ، 181 صفحہ سورہ الاعراف آیت نمبر 1 اور 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ رفقا محترم جو سب سے پہلی آیت الف لام میم صاد ہے، پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ یہ ایک مستقل آیت ہے، یہ حرف نہیں ہے جس طرح عام ہمارا روایتی تصور ہے کہ یہ حروف ہے مقطعات، تو یہ حروف نہیں ہے رفقا محترم، یہ آیات ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں الف لام میم صاد کے بعد آیت کا ایک نشان دیا ہوا ہے، یعنی اگر سورہ الاعراف کی 204 آیتیں ہیں تو ان 204 آیات میں ایک آیت جو ہے وہ مستقل الف لام میم صاد ہے۔ اور اس ضمن میں بعض اشارات جو ہیں ان پر ہم پچھلے اتوار کو گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ الف سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا ہے، اور لام سے مراد آپ کا لین القلب ہونا ہے، لین القلب 3:159۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تشبیہ دی ہے ایک ایسے نرم و نازک کہ جو کسی کے دل یعنی جسم پر کوئی کانٹا یا کوئی تکلیف کا اثر ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حساس اس کو محسوس کرے۔ قرآن کی اسلام میں یہ لین القلب ہونا ہے کہ یہ 3:159 میں اس کا حوالہ ہے۔ اور آگے جو ڈبل میم آ رہا ہے وہ پہلا میم محمد اور دوسرا مرسل ہے، امین، لین القلب، محمد، مرسل۔ اور آگے جو صاد آ رہا ہے یہ ہے صادق الوعد، صادق القول، صادق العمل، صادق فی التبلیغ، یعنی وہ کہ جو وعدوں میں سچا ہے، عہد میں سچا ہے، عمل میں سچا ہے، قول میں سچا ہے، اور جو سراپا صداقت۔ تو ان اوصاف سے متصف جو ذات ہے اس کو خطاب کا بیشک کتاب انزل الیک، کتاب سے مراد قرآن پاک، کہ یہ قرآن پاک کتاب ہے اور نازل کی گئی ہے آپ کی جانب، انزلہ نازل کی گئی ہے، بھیجی گئی ہے، اتاری گئی ہے، الیکا آپ کی جانب۔ کتاب عربی زبان میں رفقا محترم 3 چیزوں پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے۔ کتاب کا کاتبہ کا اصل معنی ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑ دینا۔ کاتبہ کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا۔ اور جب ہم کتابت کرتے ہیں تو چونکہ قلم سے لفظ کے ساتھ لفظ کو، حرف کے ساتھ حرف کو جوڑتے ہیں، تو حروف کے کسی چیز
کے اوपर، خواہ وہ زمین ہو، کاغذ ہو، چھال ہو، کھال ہو، کسی بھی چیز پر قلم یا برش یا جو بھی ذریعہ ہو اس کے ذریعے الفاظ کو جوڑنا، یہ کاتب، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کتابت۔ اور اسی طرح جب فوج ہم اکٹھی کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو ان میں افراد کو جوڑتے ہیں، یونٹس کو جوڑتے ہیں، بریگیڈز کو جوڑتے ہیں، کمپنیاں جڑتی ہیں، فرد سے جڑتا ہے۔ اسی طرح افواج کے جو یونٹس ہوتے ہیں، بٹالینز ہوتی ہیں، ان کو بھی عربی زبان میں خطیب کہتے ہیں، خطیب، اس کی جمع قطائف۔ اور اسی طرح جب جانوروں کو یعنی ہم اکٹھا پانی پلانے کے لیے لے جانا چاہیں تو جانوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، باندھنا، حتیٰ کہ سفر کے دوران سامان سفر کو باندھنا، تو کاتبہ کا یہ بنیادی معنی ہے۔ اور دوسرا کاتبہ کا معنی ہے کسی کو لازم قرار دینا، یعنی کسی چیز کا کسی کے لیے لازم ہونا، جسے ہم کہتے ہیں آرڈر، حکم، جس کی تعمیل واجب ہو۔ تو اس معنی میں بھی قرآن کتاب ہے، یعنی پہلے لکھنے، لکھانے، جوڑنے اور ترتیب پانے کے حوالے سے بھی قرآن کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نامہ ہونے کے حوالے سے بھی کتاب ہے۔ اور کاتبہ کا تیسرا معنی ہوتا ہے ایسی چیز، جس طرح خاص طور پر پرانے دور میں خط لکھا جاتا تھا تو اس کو مر کر یا کسی چیز میں ڈال کر دوسروں تک پہنچانا، تو کاتبہ کا معنی لکھی ہوئی چیز کو دوسروں تک پہنچانا، کسی چیز کو لکھنا اور کسی چیز کو جوڑنا اور ترتیب دینا۔ تو کتاب یہ قرآن کے اوصاف ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے، اور آپ کی جانب فرمایا نازل کیا گیا ہے، اور فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اور نہ ہو آپ کے دماغ، صدر کا معنی صدر مقام، جہاں سے احکام صادر ہو، فیصلے صادر ہوں، تو وہ آج مائنڈ ہے، برین ہے ہمارے عظیم، کہ جہاں سے ہم فیصلے کرتے ہیں۔ تو فیصلہ کرنے کا جو بھی مقام ہو، طب میں، سائنس میں، اسے جو کچھ بھی آپ کہیں، عربی زبان میں وہ صدر ہے۔ صدر کا معنی جہاں سے کوئی چیز صادر ہو، وقوع پذیر ہو، اس کے حکم کی تعمیل کا مرکزی مقام۔ تو فرمایا کہ آپ کے دماغ میں، دل میں، یعنی برین میں کوئی تنگی، حرج کا معنی تنگی، ایسی چیز جو رکاوٹ ہو، ہنڈرینسز کو کہتے ہیں، آبسٹیکلز کو کہتے ہیں، بس آپ کے ذہن میں کسی طرح کی کوئی گرانی یا تنگی نہ ہونا چاہیے اس کتاب الہی کے بارے میں۔ کس چیز کے حوالے سے تنگی کا مسئلہ ہے؟ فرمایا لے تنذر بہ، یعنی اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا چاہیے، لے تنذر بہ، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے انذار کریں۔ انذار، نون ذارا، باب افعال، انذر ینذر، اصل اس کا معنی ہوتا ہے رفقا محترم، یہ جو ہمارے یہاں اوپی ہوتا ہے، یعنی جسے ہم آگے بھیجتے ہیں قافلے کے ساتھ، عربی زبان میں سے رائد کہتے ہیں، رائد، وہ جو اوپی یا جسے ہم مقدمۃ الجیش کے طور پر بھیجتے ہیں، وہ جو آ کر رپورٹ دیتا ہے کہ جس راستے پر یا جس منزل کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، اس میں راستے میں یہ کٹھنائیاں ہیں، مشکلات ہیں، پانی دستیاب نہیں ہے، یہ ہے تو بہت کامیاب ہے، راستہ صحیح نہیں ہے، راستے میں ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، ہمیں مشکلات پیش آئیں گی۔ تو منزل تک پہنچنے کے راستے میں جو مشکلات ہیں، سلبیات ہیں، نیگیٹو چیزیں ہیں، ان سے آگاہ کرنا۔ تو انذار کیا ہوا؟ انسان کو مقام محمود تک پہنچنے کے لیے جو راستے کی مشکلات ہیں، خطرات ہیں، نقصانات پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان سے آگاہ کرنا، یہ قرآن کا ایک پہلو ہے۔ اور فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن
ذکرہ ہے کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ ذکرہ کارناموں کو کہتے ہیں رفقائے محترم، جو کارنامے پازیٹو یعنی جو آپ کی اچھی شہرت کا باعث بنے، یعنی جس طرح انگریزی میں فیمس بھی ہے اور نوٹوریس بھی ہے۔ تو آپ فیمس اور نوٹوریس میں خیر کے حوالے سے اگر آپ مشہور ہوں، آپ کا نام نامی قائم رہے، تو یہ کیا ہے؟ شہرت۔ اور اگر دوسرے حوالے سے آپ کا نام ہو اور باقی رہے تو وہ کیا؟ بدنامی۔ تو نیک نامی اور بدنامی۔ تو نیک نامی کا دوسرا معنی عربی زبان میں ذکر ہے۔ تو نیک نام تبھی رہے گا کہ جب وہ نیکی کے کام کریں گے، آنے والی انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے، اپنے ماحول میں تعمیری اور ایجادی افعال و اعمال انجام دیں گے۔ تو گویا کہ یہ قرآن اہل ایمان کو دوام عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ذکرہ کا معنی دوام، کیونکہ ہر انسانی وجود جو ہے وہ موت سے خائف ہے۔ کوئی بھی چیز یا جو شخص ہے جو کچھ پا لیتا ہے اسے کھونا نہیں چاہتا، اس کو بڑھانا چاہتا ہے، برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو قرآن آ کر یہ بتانا چاہتا ہے انسان تیرے باقی رہنے کے لیے، تجھے بقا عطا کرنے کے لیے اسباب و عوامل کیا ہیں؟ وہ کیا صورت احوال ہے یا نصاب ہے، راستہ ہے کہ اگر تو اسے اختیار کر لے تو موت سے بھی تو مر نہ سکے۔ موت بھی تیرے صرف مادی وجود کو ختم کرے، لیکن جہاں تک تیری ذات، کارنامے اور عند اللہ جو تیرا مقام ہے اس کو موت نہیں چھو سکتی، وہ موت سے بہت دور ہے وہ مقام۔ تو ذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن اہل ایمان کو ثبات و استحکام، دوام عطا کرنے کے لیے آیا ہے، اور دوام کے لیے جو لائے عمل ہے، تدابیر ہیں، طریقہ کار ہے، وہ بتائے گا۔ بس اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اب وہ جو دوام ہے، نیک نامی ہے، شہرت ہے، اب اس کے حصول کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ اتبعوا، پس اہل ایمان تم پیچھے پیچھے چلو۔ اتبعوا، پیچھے پیچھے چلو، کس چیز کے؟ ما، اس چیز کے، انزل فعل مجہول ہے پیسے واحد، جو نازل کیا گیا ہے یا نازل کی گئی ہے، الیکم تمہاری جانب، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، ولا تتبعوا اور مت اتباع کرو، مت پیچھے چلو، من دونہ ہی اس کلام الہی سے ہٹے ہوئے، اس کلام الہی سے ہٹے ہوئے باغی، نافرمان، مخالف، اولیاء، ولی، کارساز، مشکل روا، حاجت روا، کہ جن کو تم اللہ اپنے ہاں ولی سمجھتے ہو اور وہ اللہ کی کتاب سے کٹے ہوئے ہیں یا ہٹے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کی بات مانو۔ قلیلا ما تذکرون، اگر تم نے اللہ کے اس حکم کی اتباع نہ کی، یعنی اتباع صرف قرآن کی نہ کی بلکہ قرآن اور غیر قرآن دونوں کو اتباع کی، اور غیر قرآن خلاف قرآن ہو تو بھی اتباع کی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم نے کلام الہی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے کلام الہی سے اپنے آپ کو کچھ مستفید نہیں کیا۔ اب یہ جو آیات الہی ہیں رفقائے محترم، اب ان میں جو مضامین ہیں ان کے حوالے سے ہم تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کیوں عطا کیا گیا ہے، جس طرح آج ہم بھی قرآن سے کوئی نہ کوئی کام تو لے رہے ہیں، چومنا، چاٹنا اور صرف سطروں پر انگلیاں پھیر لینا، آگے بڑھے دکانوں کا افتتاح کروا لینا، تبرک کے طور پر رکھ لینا یا مردوں کو ثواب پہنچا دینا۔ لیکن یہ قرآن نازل جو ہوا ہے رفقائے محترم، من جملہ اور مقاصد کے ایک مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ،
کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے جگائیں، آنے والے خطرات سے آگاہ کریں، منزل تک پہنچنے کی راستے میں جو مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، ان سے آپ آگاہ کریں۔ اور یہ جو بیدار کرنے کا عمل ہے رفقائے محترم، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے، میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، اور ہم اپنے اس فریضے کو کہاں انجام دے رہے ہیں، کہاں تک انجام دے رہے ہیں، اس کا ہم فیصلہ کریں۔ یہ رفقائے محترم سورہ الانعام صفحہ 156 ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 19۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، ان سے پوچھو وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی شہادت سب سے بڑھ، کہو وہ ذات تو اللہ ہی کی ہے، اور وہی اللہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے، اور وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن، وَأُوحِیَ، اور وہی کیا گیا ہے الیہ میری جانب یہ کیا، آج القرآن، یہ قرآن۔ کیوں وہی کیا گیا ہے؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ یہ الفاظ ہیں رفقائے محترم لِأُنذِرَکُم بِہِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں جگاؤں، آگاہ کروں، آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا، یہ اس قرآن کے مقاصد کا ایک بہت بڑا مقصد، کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں آگاہ کروں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور آگے فرمایا وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے دوسروں کو جگائے، یعنی قرآن کے ذریعے رفقائے محترم خود جاگنا اور دوسروں کو جگانا، دوسروں کو جگانا، یہ کیا ہے؟ یہ ڈیوٹی ہے نبی کی۔ وَمَن بَلَغَ، اور جن تک یہ قرآن پہنچا۔ اب ہم تک نہ صرف قرآن پہنچ جائے رفقائے محترم، بلکہ ہم اس کے مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ کلام الہی ہے، تو کلام الہی پر ایمان لانے کا لازمی معنی رفقائے محترم دوسروں تک اس کلام الہی کو پہنچانا ہے، جگانا ہے، خود جاگنا اور دوسروں کو جگانا۔ اور دوسروں کو جگانے میں قریب ترین ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جگانا۔ بیوی بچوں کے بعد خاندان ہے، محلہ ہے، پھر ذمہ داریاں اسی تناسب سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن اور اس کا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم خود جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ اسی ضمن میں رفقائے محترم ہم 341 صفحہ آیت نمبر 45 سورہ الانبیاء ارشاد ہوا قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، کہہ دو کہ میں تو بس جگانے والا ہوں، میں تو بس جگاتا ہوں، جگانا میرا کام ہے، انذار کرنا، آگاہ کرنا، جگانا۔ انما، اس کے سوا کوئی بات نہیں، انذرو، میں جگانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، تمہیں، اور آگے کس کے ذریعے جگاتا ہوں؟ وہاں فرمایا تھا کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، اور یہاں فرماتے ہیں کس طرح؟ بالوحی، میں تو تمہیں جگا رہا ہوں وحی کی بنیاد پر، یعنی اپنی خواہشات، اپنی پسند و ناپسند یہ نہیں، میرے پاس جو آلہ ہے، ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟
ولا يسمع ثم الدعاء اذا ما ينذرون. اور فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن سنتے ہیں لیکن وہ سننے کے باوجود بہرے ہیں. وہ قرآن سننے کے باوجود بہرے ہیں. یہ وہ بہرے نہیں رفقائے محترم جو کان نہیں رکھتے، وہ تو ہمارے مخاطب ہی نہیں ہے. یعنی جن کے پاس قوت شنوائی نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، صلاحیت ہے ہی نہیں طبعی طور پر، پیدائشی طور پر، وہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے. یہاں تم بہرے کون مراد ہیں ابھی ہم انہیں دیکھتے ہیں. اور نہیں سنتے بہرے الدعا. الدعا سے یہاں مراد پکار ہے. دائی ہے نبی کی ذات، نبی کے بعد جماعت مومنین دائی ہیں، اور دعا سے مراد ہے دعوت. تو جو نبی کی دعوت ہے، جو قرآن کی دعوت ہے، اس کو نہیں سنتے، نہیں لبیک کہتے بہرے. کب؟ اذا ما ینذرون، اذا ما ینذرون، کہ جب انہیں انذار کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، جگانے کی بات کی جاتی ہے. تو یہاں گویا انذار کو دعا کا ہے، یعنی آگاہی اور بیداری کا جو پیغام ہے، یہی کتاب الہی میں دعا ہے، پکار الہی ہے. اس ضمن میں رفتہ محترم سورہ الانفال 8ویں سورہ، یہ بہرے اور یہ بہرا پن جس کا رفتہ محترم آج اس امت میں ہے، ماضی میں شاید ہی اس کی کوئی نظیر ہو. اور بہرے پن کے علاج کے لیے ہسپتال ہیں، لیکن اس بہرے پن کا اول تو احساس ہی نہیں. احساس ہوگا تو علاج معالجے کی بات آگے چلے گی. یہ سورہ الانفال آیت 20، صفحہ غالباً 215 ہوگا، اور وہ بھی آخر پر. یہ آیت نمبر 20 یہاں سے شروع ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے. اور ایمان والوں سے میں یہ حصہ لے رہا ہوں آیت 21 کا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اے اہل ایمان، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا تم. کیا نہ ہو جانا رفقائے محترم؟ کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. کون سے لوگ رفقائے محترم؟ جن کی طرح ہم نے نہیں ہونا. وہ قالو، جو کہتے ہیں سمینا، ہم تو کلام الہی کو سن رہے ہیں، ہم تو کلام الہی کو سنتے رہتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم تراویح میں تو سنتے ہیں. سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے، رمضان میں راتوں کو ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو اور نہیں تو کم از کم زندگی میں تراویحوں میں تو ہم نے قرآن سنا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، ان کو کہہ دو وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ نہیں ہے قرآن سننے والے، انہوں نے قرآن نہیں سنا. یعنی امت کا، لوگوں کا دعویٰ ہوگا سمینا، اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو قرآن سنا ہی نہیں. سوال پیدا ہوا، وہ کون سا سننا ہے رفقائے محترم جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، مقبول ہے، اور کون سا سننا ہے امت کی نظر میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ مردود ہے، قبول نہیں ہوگا. اگلی آیت فرماتے ہیں اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِّ، شرّا کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم فروتر، گھٹیا درجے میں گرا ہوا، اور الدواب دابہ کی جمع ہے، اینیملز اینڈ کیٹلز. ان شر الدواب یعنی حیوانوں سے
فروتر، نیچے اسٹیٹس اور منصب میں، عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں حیوانوں سے بدتر ہیں؟ عند اللہ، اللہ کی نظر میں کون رفقائے محترم؟ الصم البکم، وہ بہرے، سم جو ہے یہ جمع ہے اسم اور سما، اسم اور سما مرد عورت دونوں اکٹھے ہوں تو ان کی جمع ہے سم، گویا یہ مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں، یہ ایک جماعت کا ذکر ہے، ایسی جماعت جو بہروں پر مشتمل ہے، مرد بھی عورتیں بھی، تو یہ بہرے، اور آگے فرمایا البکم، ابکم بقما، گونگا، وہ گونگے اور وہ بہرے، یعنی وہ گونگی بہری جماعت۔ یہ گونگے بہرے کون ہوتے ہیں رفقائے محترم اللہ کی نظر میں؟ آگے دیکھیں، الذین لا یعقلون، گونگا اور بہرا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا، یعنی اگر آپ کوئی بات سن رہے ہیں، آپ کے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے اور آپ کے لیے وہ میننگ لیس ہے، کوئی اس کا معنی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کی ذات کے قریب یا بعید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو یہ بہرا پن ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ گونگا پن ہے۔ اور ایمان والوں کو فرمایا کہ تم گونگے اور بہرے نہ بن جانا، وہ گونگے اور بہرے کہ جو کوئی سنیں پڑھیں لکھیں لا یعقلون، لیکن عقل سے کام نہ لے۔ گویا کہ سننا دراصل اور بولنا جو ہے رفقائے محترم یہ بھی عقل کے ماتحت ہے، سننا وہی سننا ہے اور بولنا وہی بولنا ہے اللہ کی نظر میں جو آپ کی عقل، ریزننگ فیکلٹی، سوچ سمجھ، عقل اور بصیرت، تو جس کے سمجھنے میں آپ انوالو نہیں ہے، سمجھ شامل نہیں ہے، وہ سننا اللہ کے ہاں سننا نہیں ہے، نہ سننا اور نہ دیکھنا۔ یہ سورہ یونس رفقائے محترم آیت 43، اگلی سورہ، یہ سورہ جو ہے یہ 10 سورہ، صفحہ 257، یہ 256 ہوگا، بلکہ 256، آیت 42 ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہیں۔ اس وقت تو رفقائے محترم یہ منافقین تھے، کفار تھے، اور آج دیکھیں یہ کون ہے؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں کون ہے؟ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، استماع الی، کان لگانا، اٹینٹیولی کسی چیز کو سننا، یستمعون الیہ، کہ جب وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو کان ان کے لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی جانب، لیکن حال کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ اگلے الفاظ، افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کیا بھلا آپ سنا سکتے ہیں؟ رسول نہیں سنا سکتے، آپ ہم کیا ہیں؟ افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں کن کو رفقائے محترم؟ بہروں کو، بہروں کو، کیا آپ ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، نہیں سنا سکتے۔ کیسے بہرے رفقائے محترم؟ ولو کانوا لا یعقلون، ایسے بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی بہرا وہ ہے کہ جو سنے لیکن اس کے سننے میں اس کی عقل انوالو نہیں ہے، اس کے کان سن رہے ہیں، کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے، لیکن سننے کے بعد جو سمجھنے کا عمل ہے مائنڈ کا، وہ مائنڈ غائب ہے،
اس کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا۔ گویا کہ ایسا سننا جس میں انڈرسٹینڈنگ انوالو نہ ہو، وہ اللہ کی نظر میں سننا نہیں ہے۔ اب اس طرح عجمی ممالک کے اندر جتنا تراویح میں قرآن سنایا جا رہا ہے، وہ ایک عقیدت کی حد تک بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے نقطہ نظر سے وہ سننا نہیں ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن سن کر آ رہے ہیں، کیونکہ سننا وہ سننا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اندر بصیرت کی روشنی ہو، شمع روشن ہو۔ سننا لازم ہے سمجھنا، اور سمجھنا جو ہے وہ تبھی کارگر اللہ کا قبول ہے جب اس میں عمل کرنا ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ، اب ہم اسی ضمن میں رخصت محترم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7 لیتے ہیں کہ اگر انسان کلام الہی کو پڑھے لیکن سمجھے نہیں، سمجھ بھی لے لیکن آگے عملی حوالے سے جو تقاضے ان سے علاوہ نہ ہو، تو کیا مقام ہے؟ یہ رخصت محترم سورہ المائدہ آیت نمبر 130 صفحہ 130 آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 یہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، یہ پیچھے ایمان والوں کو خطاب ہے، آیت نمبر 6 سے شروع ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ایمان والوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پیش نظر رکھنا، بھول نہ جانا، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یاد تو تب رکھیں گے رخصت محترم جب ہمیں علم ہوگا۔ تو یہ نعمت اللہ کون سی ہے کہ جسے ہم نے یاد رکھنا؟ اس کا ذکر رخصت محترم سورہ البقرہ آیت 231۔ یہ سب سے بڑی نعمت جو اس امت کو عطا ہوئی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے رخصت محترم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پہ بھاری ہے، اور زمین و آسمان کی قوتیں ایک طرف اور کلام کی قوت اور نعمت دوسری طرف۔ قرآن کی نعمت اور قرآن کی طاقت تمام نعمتوں اور طاقتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ کی گراں قدر نعمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ اور آگے کیا فرمایا رخصت محترم؟ صرف قرآن کو یاد نہ رکھنا، قرآن کے حافظ ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمِيثَاقَهُ، اور پیش نظر رکھنا قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے میثاق کو۔ قرآن کے تو حافظ آپ کو ملیں گے، لیکن میثاق القرآن کے حافظ کو کجا بیان کرنے والے بھی اس امت سے اٹھ گئے، حفاظ پیشہ ور قائم۔ اور میثاق الکتاب کیا تھا؟ وہ میثاق الکتاب کیا ہے جو ہم بھول گئے سابقہ امتوں کی طرح؟ وہ یہ تھا رخصت محترم الذی واثقکم بہ، وہ میثاق جو جماعت میں من حیث الجماعت، وہ ایگریمنٹ، وہ حلف جو تم نے اٹھایا یا دیا، وہ حلف یہ تھا اذ قلتم، جب تم نے اپنے نبی کے توسط سے ہم سے یہ عہد کیا، تم نے کہا ہم سے اے اللہ ہم گواہ ہیں اس بات کے، سمعنا واطعنا، اے پروردگار عالم ہم آپ کا کلام سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔
اور سننے میں چونکہ سمجھنا شامل ہوتا ہے اسی لیے آگے آیا وَأَطَعْنَا، اور ہم اس کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ تو فرما برداری کیسے ہوگی جب آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ یعنی قرآن میں جہاں بھی سمجھنا مدح کے مقام پر ہوگا، سننا مدح کے مقام پر ہوگا، اس سننے میں سمجھنا شامل ہوگا۔ تو ہم نے ہم سے عہد کیا ہے کہ ہم اے اللہ آپ کے کلام کو سنیں گے سمجھ کے ساتھ اور عمل کریں گے فکر کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اور دیکھنا اس حکم کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ سننا تو ہو سمجھنا نہ ہو، سمجھنا ہو عمل کرنا نہ ہو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیے رکھنا، اور ان اللہ علیم بذات الصدور، اور یاد رکھو بلا شبہ جس اللہ کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے اسے پولیس کی ضرورت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، اس کے تو علم کا یہ حال ہے کہ وہ تمہارے سینوں میں جو خزینے اور دفینے ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، جو کچھ تمہارے دل و دماغوں میں چھپا رہتا ہے، پوشیدہ رہتا ہے، اس اللہ کا تو علم اس پہ بھی حاوی ہے۔ اور اس سننے کے ساتھ جو سمجھنا ہے اور اطاعت فرما برداری ہے، اب اس ضمن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اللہ کا کلام سن کر اب تم نے کیا کرنا ہے؟ سوچ بھی آ گئی، سمجھ بھی آ گئی، تو کیا کرو؟ کونو قوامین، آپ خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بہت عرصہ لیٹ لیا، سو لیا، صدیاں گزار دیے اس امت نے، خدا کے لیے قوام بنو، قوامی۔ قوام کہا رفتہ محترم، قائم نہیں کہا۔ قائم ہوتا ہے جو خود کھڑا ہو، اور قوام ہوتا ہے خود بھی کھڑا ہو اور دوسروں کو بھی کھڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم خود کھڑے ہو جاؤ اور بس، قوامین، خود بھی کھڑے ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی کھڑا کرو۔ اور یہ کھڑا ہونے کا کام، کھڑا کرنے کا کام کس کے لیے ہو؟ للہ، کسی بڑے کے لیے نہیں، حیات دنیا کے مفادات کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو پانے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب تم کھڑے ہو جاؤ اور دوسروں کو کھڑا کر لو تو اب تم نے کرنا کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کرنا کیا ہے؟ شہداء، اب تم اللہ کے کلام کے گواہ ٹھہرائے گئے ہو۔ اللہ کے کلام کی گواہی دو، اللہ کے کلام کی گواہی دو دنیا میں، قرآن پاک کی گواہی دینا، اس کے گواہ بننا۔ آج عیسائیوں میں رفقہ محترم ایک موومنٹ ہے، یہوہ وٹنسز، یہوہ ان کے خیال میں اللہ کا نام ہے، یہوہ وٹنسز، یہودا کے گواہ۔ وہ یہودا کے گواہ رفقہ محترم 1872 سے نکل کر اب تک دنیا کے 59 ممالک میں آپ نے ہیڈ کوارٹر بنا چکے ہیں، اور دنیا جہان کی زبانوں میں اپنے پرچے نکال رہے ہیں بائبل کی گواہی کے لیے۔ اور ان کا ایک پرچہ اویک، مینار نگہبانی۔ مینار نگہبانی آپ کے اس پنجاب کے اکاڑا سے آج سے 3 سال قبل 1,65,000 اس کی اشاعت تھی رفقہ محترم مینار نگہبانی اکاڑا سے۔ یعنی جو محرف بائبل، جن کے پاس حقیقی اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو رفقہ محترم دنیا جہان میں بائبل کا پہنچانا اپنی ڈیوٹی بنا لیں۔ میرے پاس مسٹر ینگ آتے تھے، وہ ماں بچوں کے بیوی کے، تو ایک محرف کلام کا گواہ رفقہ محترم اتنا مطلب ہے فداکاری کے ساتھ، جانثاری کے ساتھ، اور ہم
وقت ہی نہیں ہے، سرمایہ ہی نہیں ہے، مصروفیات اور ہیں، مشغولیتیں اور ہیں، کام کے لیے یہ جو کرنے کا کام تھا اس کے لیے آج امت کے پاس وقت نہیں ہے، تو کیا کام شہداء گواہ ٹھہرائے گئے ہو اللہ کے کلام کے، اور گواہی کس طرح ہونی چاہیے رفقائے محترم؟ بالکش، کسی منصف سے پوچھیں کہ کیا تم اس گواہی کو مانتے ہو؟ وہ کہے ہاں بھئی انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ گواہی ادا ہو۔ کہاں رفقائے محترم انصاف؟ ابھی تو اللہ کے کلام کی گواہی کا اس امت نے آغاز بھی نہیں کیا، آغاز بھی نہیں ہوا انصاف کے ساتھ گواہی ادا کرنا کہ خلق کہہ اٹھے کہ ہاں واقعی انہوں نے گواہی دے دی۔ تو یہ رفقائے محترم ہم نے سمجھنا ہے، اللہ کے کلام کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کے ذریعے جاگنا ہے، جگانا ہے، اور اس کلام الہی کی ہم نے گواہی دینی ہے۔ کوئی کونا، کوئی ایسا بشر انسان نہ ہو کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی گواہی ہم نہ دے چکے۔ لیکن ہم کس مقام پر ہیں رفقائے محترم؟ ہمارا ہی نقشہ قرآن نے جگہ جگہ کھولا ہے، بیان کیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ 41ویں سورہ رفقائے محترم، 41ویں سورہ 570 صفحہ، 570 صفحہ، پہلی آیات سورہ حامیم سجدہ 570 صفحہ۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حامد و احمد ہونا، ہاں سے ہے حامد و احمد، اے اللہ کی حمد، خوبیاں، کمالات، صفات، اس کائنات میں جو اللہ کی حکمتیں ہیں ان کو بیان کرنا یہ حمد ہے، اور اس میں آگے نکل جانا احمدیت، اے اللہ کے کارنامے، صفات، ذات، اس کا ذکر کرنے والے محمد مرسل، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تمہارے اوپر جو کلام نازل ہوا ہے یہ کہاں سے نازل ہوا ہے؟ یہ رفقائے محترم ایک زندہ معجزانہ کلام، اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ جس کلام کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ کلام الہی ہے تو وہ کلام الہی ہونے کے دلائل دے، اور دلائل دے جو زندہ دلائل ہو، دوامی دلائل ہو، ہمہ گیر ہو، اور اپنے بارے میں اٹھنے والے سوال کا جواب خود دے۔ وید ہے، انجیل ہے اور تورات، صحف، جو سوال ان کے بارے میں اٹھے اس کا جواب وہ خود کلام دے۔ مثلا وہ کس زبان میں نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، کن کے لیے نازل ہوا، کن مقاصد کے لیے نازل ہوا، اس کا ڈومین، دائرہ کار کہاں تک ہے، کہاں تک نہیں ہے، وہ کن مقاصد کے لیے نازل ہوا ہے، وہ مقاصد کیسے حاصل ہوں گے، ان مقاصد کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، صحیح طریقہ کار کیا ہے، غلط طریقہ کار کیا ہے، اس سے مستفید کون ہوں گے، کون مستفید نہیں ہوں گے، مستفید ہونے والی جماعت کے اوصاف کیا ہیں، مستفید نہ ہونے والی جماعت اس کے اوصاف کیا ہیں، اوصاف کے بعد انجام کیا ہے، دنیا میں انجام کیا ہے، آخرت میں انجام کیا ہے، اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل اور سند کیا ہے۔ تو ان میں کوئی سوال ایسا نہیں جو آپ قرآن پر کریں اور قرآن خود اس کا جواب نہ دے۔ یعنی کلام کامل وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں جو سوال اٹھے وہ جواب خود دے، یہ نہ ہو درمیان میں مولوی صاحب کو لانا پڑے، پنڈت کو لانا پڑے، پروہت کو لانا پڑے، پادری کو لانا پڑے، ایسا کلام ناقص ہے۔ کلام اللہ کو ہو اور دلیلیں مولوی صاحب کو گھڑنی پڑیں،
کلام الہی کے کلام الہی ہونے کی، وہ ناقص کلام ہے۔ کامل کلام وہ ہوگا دعویٰ بھی خود کرے، دلیل بھی خود دے، اور دلیل ایسی نہیں ہونی چاہیے جو 1400 سال پہلے دلیل تھی اور آج قصہ حکایت روایت۔ دلائل بھی دوامی ہوں، جس طرح رب حرام زندہ ہے حی و قیوم، تو اس کا کلام بھی حی و قیوم کی طرح زندہ ہو، خود قائم ہو، اپنے ماننے والوں کو قائم کرنے کی استعداد رکھتا ہو۔ تو یہ قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ اس کا جواب آیا تنزیل من الرحمن الرحیم، میرا نازل کیا جانا اس ذات کی طرف سے ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم۔ عام طور پر ہمارے ہاں رحمان اور رحیم کا معنی کرتے ہیں نہایت مہربان، بڑی مہربانی والا، بے معنی، میننگ لیس۔ اور کسی نے کہا گورے کے ساتھ جس طرح ہم چیٹا لگا دیتے، لمبے کے ساتھ ترنگا لگا دیتے، تو یہ رحمان اور غلط۔ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے رتبہ محترم، یا رحمت کی وہ حالت ہے بلا بدل، بلا سبب، بلا عمل، بلا کسی بندے کے عمل کے تقاضے کے اور اس کے یعنی عمل کے، جو اللہ کی رحمت کی شان ظاہر ہو رہی ہے، وہ رحمانیت۔ ہم نہیں تھے، ہمارے آنے سے پہلے کائنات بسائی، کائنات میں ہمارے وجود کو برقرار رکھنے کی ہر ضرورت کو پورا کیا، ہمارے لیے انبیاء بھیجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کلام اتارا۔ تو یہ کائنات سازگاری کے جن عوامل و اسباب سے مالا مال ہے، اور نبوت اور نبوت کا ماحصل کلام پاک، یہ تمام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ الرحمن رحمان ہے کہ جس نے قرآن اتارا، تو اور پھر رحمان ہے جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے، مجھے اور آپ کو وجود بخشا، مجھے اور آپ کو صلاحیتیں بخشی۔ تو وجود کے لیے، صلاحیتوں کے لیے ہم نے کون سا عمل کیا تھا؟ تو بلا عمل بلا سبب اللہ چاہتے ہیں کہ ایک معصوم سا بچہ آپ کے سامنے کسی جگہ پڑا ہو، تو آپ میں اگر انسانیت ہے تو فوراً آپ میں ایک جذبہ بیدار ہوگا اور وہ کہے گا یار اسے میں گود میں اٹھا دوں، اسے پیار کروں۔ کوئی عورت دیکھ لے تو اس کی جو مامتا ہے وہ بیدار ہو، وہ اٹھائے گی۔ لیکن اگر اس کے سامنے اپنا ہی بیٹا آ جائے تو وہ اس بیٹے کو بھول جائے گی، بچے کو بھول جائے گی، اس پر کوئی مشکل آن پڑے تو اس کو بھلا دے گی۔ یعنی رحمانیت تو ہے بلا سبب، بلا بدل، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش میں آنا۔ رحیمیت کیا ہے؟ اس کا مسلسل و پیہم، اللہ تعالیٰ کے اس رحمانی جوش کا مسلسل و پیہم، اس حالت میں رہنا، یہ رحیمیت ہے۔ رحمانی ہے ہنگامی حالات، جس طرح ایوولوشن کے اندر ایک ہے ایمرجنسی کے دوران اللہ تعالیٰ کی جو رحمت جوش میں آتی ہے وہ رحمانیت ہے، اور اگلی سٹیج تک پہنچانے کے لیے اس رحمت کا مسلسل و قائم ان آرڈر رہنا، ان ورکنگ رہنا، مسلسل و قائم اس کا کام کیے جانا، یہ رحیمیت ہے۔ اور پھر یہ اپنا رحیمیت کام کرتی رہے گی، نیا تقاضا آئے گا، نئی سٹیج آئے گی، پھر رحمانیت جوش میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے دو مظہر ہیں، ایک مظہر ہے رحمانیت اور دوسرا کیا ہے؟ رحیمیت۔ تو رحمانیت کے تحت قرآن کا اترنا ہے اور رحیمیت کے تحت قرآن پر چلنے کے نتیجے میں نتائج و ثمرات سے بہراور کرنا ہے۔ فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ فرمایا کہ یہ کتاب جس کا نازل کیا جانا رحمان و رحیم کی جانب سے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے،
کیسی کتاب ہے رب قائم ہوتا؟ فصلت آیاتہ، اس قرآن کی تمام آیتیں کیا ہیں رب قائم محترم؟ فصلت. فصلت باب تفعیل سے فعل مجہول ہے. فصل کہتے ہیں فیصلے کو، فیصلہ فصل ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا قاضی فاصل ہوتا ہے. فصلت آیاتوں کا معنی یہ ہے کہ اس قرآن کی ہر آیت الہی فیصلہ ہے. اللہ نے اپنے فیصلے بھر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کو اپنے قرآن کی آیتوں میں رکھ دیا ہے. بس اللہ کے قرآن کی ہر آیت فیصلہ کن ہے، اللہ کے فیصلوں پر مشتمل ہے. اللہ کے کلام کے بائے بسم اللہ سے والناس تک کوئی آیت مبہم نہیں ہے، مجمل نہیں ہے، گنجلک نہیں ہے، گول گول نہیں ہے. یہ سارا افتراء ہے، نادانی کی باتیں ہیں. اللہ کا کلام اور اس کی ہر آیت فصلت آیات، وہ کیا ہیں؟ دو ٹوک ہیں، فیصلہ کن انداز میں ہیں. پھر فرمایا قرآن، یہ کتاب قرآن ہے، نازل ہوئی ہے تو قرآن بن کر نازل ہوئی ہے. قرآن کا معنی کر دیتے ہیں اس کا مطلب پڑھا جانے والا. تو اللہ کے بندو، تورات بھی پڑھی جا رہی ہے، انجیل بھی پڑھی جا رہی ہے، ویدیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اخبارات بھی پڑھے جا رہے ہیں، کتابیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. بس یہی قرآن ہے. ہی نوی صدق خدا ہے. خدا کے کلام کی شان صرف یہ نہیں کہ وہ پڑھا جا رہا ہے. قارا کا اصل معنی ہوتا ہے رفقائے محترم زمین کو زرخیز کرنا. زمین کو زرخیز کرنا، مادہ اور نر کا ملاپ پیدا کر کے ان میں نیو برتھ، ولادت نو کا انہیں اہل بنانا، کسی بھی چیز کو نتیجہ خیز کرنا، نتیجہ خیزی، کریٹو، یعنی خلاق بنانا. تو یہ قرآن کا لغوی معنی ہے آپ کو خلاق بنانے والا، کریٹو بنانے والا. آپ میں زرخیزی کے اسباب و عوامل پیدا کر کے آپ کو فعال خلاق بنا دے. امتیں، افراد آپ کی گود سے نشوونما پائیں، علم اور عمل کی صلاحیتیں خلاقانہ شان کے ذریعے آپ سے ظہور پذیر ہوں. اس مقصد کے لیے یعنی آپ کو خلق نو، نیو برتھ، تو خلق جدید. دو پیدائشیں رفقائے محترم. ایک ہماری پیدائش ہے جو ماں باپ کے توسط سے مٹی سے ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو وجود ہے مادی وجود، ترابیت. یہ جو ترابیت کا پہلو ہے یہ ہمیں ماں باپ سے ملتا ہے. اس میں ہمارا کوئی سابق عمل دخل نہیں ہوتا. یہ گورا ہے، وہ چٹا ہے، یہ کالا ہے، وہ بھورا ہے، یہ سیاہ ہے، وہ سرخ ہے، یہ چھوٹا قد ہے، یہ بڑا قد ہے. یہ جو ماں کے پیٹ کے حوالے سے جو کچھ ہے رفقائے محترم، یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا یا ہمارے جانچنے کا معیار نہیں بنے گا. اس کے ساتھ ہم اس اپنے وجود اور مادی صلاحیتوں کو جب کلام الہی کے ساتھ جوڑیں گے تو ہمارے اندر ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے. وہ جو نیا انسان ہے جس نے آگے چلنا ہے، جسے قرآن کی اصطلاح میں نفس کہا گیا ہے، وہ جو نفس انسانی، ذات انسانی ہے، وہ آپ میں پیدا کرنا ہے. وہ امکان کے طور پر آپ کے اندر، میرے اندر موجود ہے. جس طرح کے گٹھلی کے اندر آم کا پورا درخت بما اپنی خصوصیتوں کے موجود ہے، لیکن اگر گٹھلی باہر پڑی رہے، زمین کی آر کر کے ہم اسے زمین میں نہ ڈالیں، پانی نہ دیں، رکھوالی نہ کریں، مسلسل و قائم پہرا نہ دیں، تو وہ گٹھلی بس گٹھلی ہے.
اور اگر اس گٹھلی کو پراپر چینل میں ڈال کر بنائیں چلائیں آگے تو وہ ایک سرسبز و شاداب درخت ہے جو ہزارہ آموں سے بھرا ہوا ہے، اس کا مٹھاس، خصوصیت، فیضیابی۔ اب اگر وہ جو رفقائے محترم گٹھلی ہے جسے ہمیں زمین کو زرخیز پا کر اس میں دفن کرنا ہے، چھپانا ہے، دبانا ہے، اوپر سے کھاد ڈالنی ہے بظاہر گندی گند کوڑا، اب یہ جو گٹھلی ہے رفقائے محترم اگر ہم اسے کسی شیشے کے ظرف کے اندر، برتن کے اندر سجا کر رکھ لیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اس کے اندر کے جو امکانات ہیں وہ بھی ایکسپائر ہو جائیں گے، وہ ایکسپائر ہو جائیں گے، پھر آپ اگائیں گے بھی تو وہ اگ نہیں سکے گی۔ اسی طرح رفقائے محترم یہ قرآن تو ہمیں زرخیز بنانے کے لیے آیا ہے، اور ہم اس کے سنہری تاروں سے لکھ کر، یعنی شیشے کے بڑے بڑے فریم بنا کر نمائش اس کی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو اپنی ذات میں اتارتے، اپنی ذات کو زرخیز کرتے، اپنی ذات کے اندر جو امکانی صلاحیت ہے ان کی نشو نما کرتے، ہم نے اسے ہی پیس آف ڈیکوریشن بنا لی۔ قرآن حیات نو عطا کرنے والا، ایک نیا انسان بنانے والا، رب سے جوڑ کر آخرت کی فکر پیدا کر کے نوع انسانی پر گواہی کے عمل کا وجود سمجھا کر سراپا تحرک بنانے والا یہ قرآن اس حوالے سے قرآن ہے۔ پھر فرمایا عربیہ، یہ قرآن عربی ہے۔ اب عرب تو ہیں ہی عرب، تو ان کے لیے کہنا یہ قرآن عربی ہے کیا معنی؟ عربا یعرب اربا، عربی زبان میں عربی کا معنی ہے رفقائے محترم وہ عبارت جو اپنے مفہوم اور مدعا پر اس انداز میں دلالت کرے کہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو، ایمبیگوٹی نہ ہو، اشکال نہ ہو، یعنی ٹیڑھ میڑھ نہ ہو۔ اور عربین کا معنی ہے فصیح، بلیغ، اپنے مقصد کو پوری طرح صحیح ترین بہترین الفاظ میں بہترین اسلوب کے ساتھ بیان کر دینے والا قرآن عربیہ۔ اور آگے لقومی یعلمون، اس قوم کے لیے جو قوم کیا ہے، علم چاہتی ہے، علم الہی کی طالب ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے علم الہی کے دروازے کھلیں گے، حقائق و معارف ربانیہ ان سے وہ آگاہ ہوں گے۔ بشیرم و نذیرا، یہی قرآن بشیر ہے اور یہی قرآن نذیر ہے۔ بشیر و نذیر کس کے صفات ہیں رفقائے محترم؟ قرآن پاک۔ رفقائے محترم آپ کے پاس ایک شخص پیغام لاتا ہے، پیغام، میسج، اور وہ گھوڑے پر چڑھ کر آیا، گاڑی پر سوار ہو کر آیا، مخصوص قسم کا اس نے جوتا پہنا ہوا تھا، سر پر بال تھے، داڑھی تھی، ٹوپی تھی، پگڑی تھی، یا کوئی رومال تھا۔ اب وہ آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا تھا۔ اب جو وہ پیغام دے کر گیا رفقائے محترم، اس کو تو آپ نے ریشمی رومال میں باندھ کر کے اوپر رکھ لیا اور بحث یہ شروع کر دی کہ اس رسول نے کس گھوڑے پر سواری کی تھی۔ اس گھوڑے کو تلاش کیا، حقیقی نہ ملا، کسی اور کو اسی کا گھوڑا بنا کر اس کے اوپر دین خوبصورت ڈال کر اس کا جلوس نکال رہے ہیں، اور وہ گھوڑا بھی اس کا نہیں، اس کے نواسے کا، نواسے کی طرف منسوب، یا وہ پیغام لانے والا اس کی پگڑی، اس کا لباس، مسواک، دانتیں، یہ تو موضوع بن گئے، لیکن وہ پیغام کیا لایا تھا؟ پیغامبر، پیغمبر ہے پیغام دینے کے لیے، اور پیغام اس نے دیا قرآن کا۔ قرآن تو اس امت نے غلافوں میں بند کر کے رکھا ہے،
اور اس کے میلاد کے جلوس نکال رہی ہے، اور وہ بھی ڈھول ڈمکوں کے ساتھ، اس کے نالین مبارکین کی زیارتوں کے لیے جلوس نکل رہے ہیں، تو کس مقام پر یہ امت جا کر گری ہے رفقائے محترم کہ اللہ کا کلام، کہ جس نے رسول کو رسول بنایا، یعنی رسول کی 63 سالہ زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جو انقلاب لائی، وہ کون سا کلام ہے کہ جس نے اس کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، قبل نبوت اور بعد نبوت، یعنی رسول کو رسول بنانے والا اللہ کا کلام غلافوں میں بند کر کے رکھے اور رمضان کا جشن منائے، لیلۃ القدر کی تلاش میں نکلے۔ اللہ سے بندو، لیلۃ القدر کو قدر والا بنایا قرآن نے، رمضان کو رمضان بنایا قرآن نے، محمد کو محمد بنایا قرآن نے، تو قرآن آج مرثیہ خواہ ہو، وہ غلاف میں بند کر کے شفاعت رسول کی امیدیں لے کر بیٹھو، وہاں چل کر پتہ چلے گا شفاعت ہوتی ہے یا مواخذہ۔ بشیرم و نذیرا، یہی قرآن بشیر ہے، یہی قرآن نذیر ہے۔ 1400 سال پہلے کا نقشہ کیا کھینچا، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ فرمایا ایمان والوں، نام لینے والوں کی اکثریت، منکروں کی اکثریت نہیں، فرمایا پاس کرنی کترا کر گزر جاتی۔ اعراض کہتے ہیں رفقائے محترم طرح دینا، کرنی کترانا، ایسے پہلودار، ایسے یعنی انداز اختیار کر لیے جائیں کہ ظاہر میں اطاعت ہو، باطن میں نافرمانی۔ اعراض فرمایا کنی کتراتے ہیں، طرح دے رہے ہیں، کیوں؟ کون؟ ان کی اکثریت۔ اور اکثریت کا حال کیا ہے رفقائے محترم؟ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس یہ قرآن نہیں سنو۔ رفقائے محترم فن کوئی ایسا نہیں جو بحمدللہ پڑھا نہ ہو اور حافظے میں نہ ہو۔ تصوف کی عوارف العوارف سے لے کر ترمذی ابن ماجہ نہ صرف پڑھی ہیں رفقائے محترم، یاد ہے انسانی کلام، لیکن کلام الہی کی جو شان ہے، اب اس کے ساتھ اگر ان چیزوں کو قصے، کہانیاں، روایتیں، قوالیاں، تو ہمارے احمدی فاروق صاحب کو شکوہ ہے حال بھرتا نہیں۔ یہ حال دوسرے دن بھر جائے رفقائے محترم، اسی دن بھر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم کمپرومائز کر لیں۔ اللہ کے کلام کے ساتھ انسانی کلام کو گا گا کر میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور میں کرتا رہا ہوں۔ اپنے وقت کا میں ایک دور کا ایسا خطیب تھا، بخارا والے مجھے شاہ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے، لیکن یہ شعوری طور پر میں اس منزل سے نکلا ہوں رفقائے محترم کہ اس امت کو ضرورت ہے صرف اور صرف اللہ کے کلام، اور اللہ کا کلام خالص اور خالص سنانا۔ اس امت میں تو رفقائے محترم اگر آپ خالص آج دیسی گھی لے آئیں تو شاید دیسی گھی کو ہضم کرنے کا آج اس کا ہاضمہ نہیں رہا، بناسپتی پر اتنی آ گئی ہے۔ تو دین بھی جب بناسپتی ہو چکا ہے تو خالص دین اللہ کے کلام والا، نبوی، محمدی، الہی، اس کو پیش کرنے کے راستے میں بھی یقیناً رفقائے محترم مشکلات آئیں گی۔ لوگوں کی اکثریت اور اقلیت میرے سامنے کبھی معیار نہیں رہی، نہ میں نے حال کو بھرنا کبھی اپنا نصب العین رکھا ہے۔ میری وفاداری کا منبع اللہ کا کلام اور اللہ کی ذات ہے۔ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ کیا میری وفاداری کا قبلہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا کلام ہے، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ خالص اللہ کے کلام پہ مبنی ہے یا نہیں۔ اگر یہ ہے تو پرواہ نہیں کون آتا ہے کون نہیں جاتا، کون سنتا ہے کون نہیں سنتا۔ سنانے والے کا مانتا صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا خالص قرآن سنائے، کس کو ہضم ہوتا ہے کس کو ہضم نہیں ہوتا، کون سننے کے بعد دوبارہ نہیں آتا، یہ رفقائے محترم میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے تو اللہ کے حضور میں یہ صرف جواب دینا ہے
کہ اللہ میری وفاداری کا مرکز آپ کی ذات اور آپ کا کلام تھا، جب تک جیتا رہا میں نے کسی دوسرے کلام کو تیرے کلام کے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیا۔ امت نے کیا کیا؟ آپ جانے اور آپ کی امت، آپ کی مخلوق، میں تو تیرا عبد ہوں اور تیرے کلام کا غلام ہوں۔ غلام آفتابم ہم آز آفتاب گفتم نہ شب پرستم کے حدیث خاص۔ تو یہ قرآن کا مقام ہے رفقائے محترم، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ فرمایا اکثریت، اس دور میں بھی اکثریت کا یہ حال تھا اور آج بھی یہی ہو گیا، بس ان کی اکثریت اس کلام کو نہیں سنتی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ یہ ہے کلام الہی رفقائے محترم جو 1400 سال پہلے کا نقشہ کھینچ رہا ہے، اور ہمیں وہ نقشہ حال کا نقشہ معلوم ہو۔ فرمایا وقالو، اور وہ آگے سے جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں رفقائے محترم؟ کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، قلوبنا ہمارے دل دماغ، ہمارے دل دماغ کہاں ہیں؟ فی اکنہ۔ اکنہ رفقائے محترم کنین کی جمع ہے، کنین۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پیسہ لاکرز میں جا کر ڈال آتے ہیں، چابی لگا دیتے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو یہ جو لاکس ہیں رفقائے محترم، لاکرز، یہ کنین ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ محفوظ۔ وہ کہتے تھے کہ اے رسول ہمارے جو دل دماغ ہیں یہ ایسے ویسے نہیں ہیں، ان پر ہمارے مجاوروں کی نظر ہے، ٹھاکروں کی نظر ہے، ہمارے کرنی والے مشکل کشا، ہم تو ہر وقت ان کی نظر میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر تو ہر وقت سایہ ہے ہمارے پیروں کا، فقیروں کا، کرنی والوں کا۔ جس طرح آج ہمیں کہتے ہیں یا صاحب الزمان ادرک، صاحب الزمان کو پکار رہا ہے، صاحب ہر وقت میں تو نہیں صاحب زمان کی نظر میں رہتا ہوں، ان کی توجہ نظر ہر وقت، مرید کہیں بھی بیٹھا ہو پیر کی نظر میں ہوتا ہے، پیر کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی بے پیرے نہیں ہیں، ہم کوئی بے پیرے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہم پر کسی کرنے والے کی نظر نہ ہو۔ فی اکنہ ہمارے قلوب و اذہان محفوظ ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی حفاظت میں ہیں۔ کس چیز کی حفاظت رفقائے محترم؟ مما تدعونا الیہ، جو دعوت تو دے رہا ہے، قرآن کی دعوت، یہ تیری قرآنی دعوت ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم کوئی خالی دماغ ہو کر تھوڑا آتے ہیں۔ ہم تو جب تیرے پاس آتے ہیں تو اول تو ہم اپنا دل دماغ لے کر ہی نہیں آتے، دل دماغ کو پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41، دل دماغ تو اپنے پیرے کے پاس رہے گا، اور جو کچھ ہم سنیں گے اس کو پیر صاحب کے اقوال پہ پرکھیں گے، اپنی فرقہ وارانہ آرزوؤں سے، اینکوں سے جانچیں گے کہ جو کچھ سنایا جا رہا ہے یہ ہمارے عقیدے اور مسلک کے مطابق ہے یا نہیں۔ مسلک اور عقیدہ قرآن سے نہیں لینا، مسلک اور عقیدہ تو باپ دادا کی روایات سے لے لیا اور قرآنی آیات کو پرکھتے ہیں، اگر اس کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، وہ قرآن نہیں لیا انہوں نے، وہ تو باپ دادا ہی کی بات ہے، اور اگر وہ باپ دادا کی بات پر قرآن پورا نہ اترے تو اس مجلس میں دوبارہ جانا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جو دعوت توحید، دعوت قرآن کو لے کر اٹھا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ ہمارے قلوب و اذہان بہت محفوظ مقام پر، حفاظت کی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا وفی آذاننا وقر، اور یوں سمجھ کہ ہمارے کان تیرا قرآن سننے کے باوجود
آگے نہیں پہنچاتے، کیوں؟ تو ان میں ڈاٹ پڑا ہوا۔ اب یہ وقر یا ڈاٹ جو تھا کوئی نظر آنے والی بات تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ڈاٹ مادی ڈاٹ ڈال کر کلام کو سنتے تھے۔ مراد یہ کہ جس طرح آپ سن رہے ہوں بے توجہی کے ساتھ، یا آپ کو کوئی آدمی بات سنا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ جھوٹا انسان ہے، مکار انسان ہے، تو مکار اور جھوٹے انسان کی بات کو سننے کے دوران کان تو آپ کے لگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کان کام نہیں کرتے، یعنی وہ پیغام آگے کنوے نہیں کرتے دماغ تک۔ اور اگر دماغ بھی عجمی زبان میں رپورٹ لے اور زبان کو نہ سمجھتا ہو تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ کہتے تھے کہ ہمارے کان وہ بھی تیرے اس کلام سے اثر انداز نہیں ہو سکتے، اثر پذیر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تیرے مابین تو بڑی مسافتیں حائل ہیں، تیرے اور ہمارے درمیان تو بڑے پردے حائل ہیں، تیرا قبلہ اور ہمارا قبلہ اور، تیرا پیر اور ہمارا پیر اور، مسلک اور مصدر اور منزل اور مقصد اور، تیرے اور ہمارے مابین تو کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ اور یہی چیز آج قرآن سنانے والوں کو کہتے ہو، کہنے والے کہتے ہیں جی تو ساڑی تو دنیا ہی الگ ہے، تو اسی تے گل ہی انوکھی کر دے، وکری کر دے۔ بھئی ہم وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے، اور آپ کو سند اور حوالہ دیتے ہیں سورت اور آیت کا، اور یہ عرض کرتے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے ترجمے سے اختلاف ہے کوئی بات نہیں، کسی ترجمے پر تو آپ کا اتفاق ہوگا، قرآن کھولو، ہمارا ترجمہ نہیں اپنا ہی ترجمہ پڑھ لو۔ ہاں ترجمے کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اور اس کا معیار بھی اللہ کا کلام ہی ہوگا۔ تو وہ کافر یہ کہتے تھے رفقائے محترم قرآن والوں کو من بیننا و بینک حجاب، تمہارے اور ہمارے مابین تو پردے حائل ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَعَمَلْ اِنَّنَا عَامِلُونَ، فرمایا وہ کہتے تھے تمہیں شوق ہے قرآن سنانے کا، ٹھیک ہے سنا لو یہ قرآن، فَعَمَلْ کر لو یہ کام، اِنَّنَا عَامِلُونَ، اور ہم تیرے اس کام کو ناکارہ کرنے کے لیے ہم بھی کام کرنے والے ہیں، ہم بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دونوں کا، یا نبی کا کام بشیر و نذیر، اور انہوں نے کہا ہم بھی کام کریں گے۔ یہ دونوں کام رفقائے محترم قرآن میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ 573 صفحہ 573 صفحہ آیت نمبر 26 کیا کہتے تھے رفقائے محترم؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یوں کہنے لگے، یوں انہوں نے منصوبہ بنایا۔ کیا منصوبہ بنایا رفقائے محترم؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے پر معمور، میرا کام تو سنانا ہے، سناتا رہوں گا۔ جگہیں تبدیل ہوں گی، اشخاص تبدیل ہوں گے، قرآن سنانا تبدیل نہیں ہوگا، نہ اس کا آبجیکٹ تبدیل ہوگا۔ فرمایا وہ کہتے تھے مت سنو، لا تسمعوا، مت سنو، کیا؟ لہذا القرآن، اس قرآن کو۔ یہ توحید خالص کا 39-45 سورہ زمر آیت نمبر 45، یہ توحید کا ترجمان قرآن نہ سنو۔ ہاں اگر شرک کی ملاوٹ آمیزش والا کوئی مصنوعی اور جعلی قرآن آ گیا تو اس کو ہم خوب لیں گے، نہ سنا کرو، نہ سنو اس قرآن کو۔ یہ قرآن جو باپ دادا کی روایات پر
حاکموں کی حکومت کا، وڈیروں اور سرداروں کی وڈیرہ شاہی کو، اور رسول آیا ہی اس لیے کہ نوع انسانی کو اس کے قدموں پر کھڑا کرے، تو نہ سنو تم اس قرآن کو۔ اچھا ہم تو نہیں سنتے، سنانے والا سنا رہا ہے اور کچھ سننے والے سن رہے، ہم پھر کیا کریں؟ فرمایا والغوا فیہ، پھر سرداروں نے کیا کیا؟ تم اس میں لغویات پیدا کیا کرو۔ لغا، لام غین یہ، لغی کہتے ہیں رفقہ محترم کوے کا کائیں کائیں کرنا، کوے کا کائیں کائیں کرنا۔ اب کوا جو کائیں کائیں کرتا ہے ہمارے حوالے سے میننگ لیس ہے، تو والغوا پہ کیا ہے؟ لغویات، بے معنی، بے مقصد، شور و غل۔ اور لغا کا دوسرا معنی ہوتا ہے رفقہ محترم کشتی کا بھنور میں پھنس جانا۔ کشتی جب بھنور میں پھنستی ہے تو ظاہرہ طور پر تو بڑی تیز چل رہی ہے، بڑی حرکت ہے، بڑی تیزی ہے، نادان آدمی سمجھے بس اب منزل تک پہنچی، اب منزل تک پہنچی، لیکن یہ ایک کیا ہے؟ یہ ایک دولابی حرکت ہے، سائیکلنگ، ایک ہی سائیکل دائرے کے اندر زور شور سے چل رہی ہے، منزل سامنے نہیں ہے، اسپیرل نہیں ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جا رہی، روٹین میں، عادت میں، جس طرح آج یعنی بڑی تیزی کے ساتھ قرآن تراویح میں سنا رہے تھے حافظ صاحب، حافظ عبد الرحمان، میں نے کہا حافظ صاحب اتنا تیز پڑھ رہے ہو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، چلے کیسا موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے تو ذرا پینڈا جلدی مکا لیں جو، یعنی موسم اچھا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، بڑا اچھا موسم جا رہا ہے تو پینڈا مکانا ہے، جتنی جلدی مک جائے اتنا ہی چنگا۔ یعنی قرآن تو آپ پینڈے کی بات ہے رفقہ محترم، مسافتیں ہیں، 30 پارے ہیں، اور پورے قرآن میں پورا رمضان سنا دینا ہے 27ویں تک، اور اگلے سال پھر بیٹھیں گے۔ یہ ایک دولابی حرکت ہے رفقہ محترم، سائیکلنگ، بڑی تیز، لیکن مقصد کیا ہے؟ مطلب وہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے قرآن کا لائے عمل کیا ہے؟ ان مسائل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ والغوا فیہ، تم اس کے اندر لغویات کی کیفیت پیدا کرو۔ اور آگے رفقہ محترم کیوں؟ کافر اس بات کو سمجھ گئے تھے رفقہ محترم، اور دور حاضر کے کافر بھی یہ بات سمجھتے۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تغلبون، قرآن سننے سنانے کا اس امت میں اہتمام ختم کرو، قرآن سنانے والے اس امت میں نہ رہیں۔ لعلکم تغلبون، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تمہارا غلبہ برقرار رہے، تمہاری چدراہٹیں قائم رہیں، تمہاری وڈیرہ شاہی قائم رہے۔ اور جنوری رفقہ محترم 1882، گلیڈسٹون انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا، بہت مضبوط قسم کا وزیر خارجہ سے وزیر اعظم بنا گلیڈسٹون۔ اس نے رفقہ محترم 1882 جنوری میں اپنے ہاؤس آف لارڈز اور کامن کو خطاب کیا، اور وہ خطاب ریکارڈ پر ہے رفقہ محترم، اور میں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یورپی سازش، اس کا حوالہ دیا ہے گلیڈسٹون کے خطاب کا۔ تو گلیڈسٹون نے کہا کہ اے میرے کنٹری مین، رفیقوں اور ساتھیوں، کیا جانتے ہو کہ عالم اسلامی کو تم کب تک اپنے ماتحت نہیں کر سکتے، اور کب کر سکو گے، اور کب اپنے قبضے اور غلبے کو دوام دے سکو گے؟ اس نے اپنی جیب سے رفقہ محترم قرآن کا نسخہ نکالا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ چھوٹی سی کتاب جب تک مسلمانوں کے دل دماغ میں ہے، یو کین ناٹ کنکر دا ورلڈ آف اسلام، تم عالم اسلامی کو فتح نہیں کر سکتے، کر بھی لو تو برقرار نہیں اس غلبے کو رکھ سکو گے۔ سنیل دا بک اینڈ کنکر دا ورلڈ آف اسلام، مسلمانوں کے دل دماغ سے یہ قرآن نکال لو، یہ چھوٹی سی کتاب
اینڈ کنکر دا ورلڈ آف اسلام. اور پورا عالم اسلامی کیا ہے؟ ریت کا گھروندہ ہے، ریت کا گھروندہ ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے اس سے گہری چال. ایسا نہ ہو کہ قرآن ٹیکسٹ بک کے طور پر تم غائب کر دو. نہیں، قرآن کا ٹیکسٹ بک ریسائٹ کرنے والے اس امت میں رہیں، لیکن who they understand قرآن، وہ جو قرآن سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں ان کو ختم کرو. یعنی قرآن سننے اور چاٹنے کی چیز قائم رہے، سمجھنے سمجھانے اور عمل کرنے کے حوالے سے اس کو دنیا سے ناپید کرو. افراد ایسے کس امت میں پیدا نہ ہو جائیں، اور پیدا ہوں تو ان کو نشانہ عبرت بنا دو. تو یہ تھی رکھا محترم کافروں کی چال. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ناکامی امتوں کے حوالے سے تو سختی ہے، لیکن کتاب الہی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو کتاب کا ایک ہی پہلو تھا رکھا محترم کی اتباع اور میزان. تو اس وقت میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر سکتا ہوں. تو اگلے اتوار کو دوبارہ اسی حوالے سے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے الفاظ الہی پر قائم ہونے اور ان حدود کو قائم کرنے توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا